بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسے دو فرشتوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ شہر بابل میں اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت اور شہوت دے کر بھیجا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ فرشتے زمین پر کیسے اترے، ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا واقعی ان کو انسانی صورت اور شہوت دے کر زمین پر اتارا گیا۔ پیارے ناظرین، بغداد سے جنوب کی طرف تقریباً 55 میل کے فاصلے پر ایک چوکور کنواں ہے۔ کنکر پھینکنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں پانی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں دو فرشتے ہاروت و ماروت الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ علماء یہود کا کہنا ہے کہ زمین پر قیام کے دوران ہاروت و ماروت کی نگاہ ایک خوبصورت عورت زہرا پر پڑی اور وہ اس کی قربت کے طلبگار ہوئے۔ زہرا کے کہنے پر انہوں نے شراب خوری، بت پرستی اور قتل و غارت تک سے گریز نہیں کیا، یہاں تک کہ زہرا کو اسم اعظم بھی سکھا دیا۔ زہرا اسم اعظم کی برکت سے آسمان پر چلی گئی اور ہاروت ماروت خدا کے غضب میں مبتلا ہو کر شہر بابل میں قید ہوئے۔ قرآن پاک میں ہاروت و ماروت کا نام آیا ہے، مگر مذکورہ قصے کی طرف کوئی اشارہ نہیں۔ بابل میں نازل ہونے والے فرشتوں کے بارے میں لکھنے والوں نے کئی قصے، کہانیاں اور افسانے تراشے اور خدا کے ان دو بزرگ فرشتوں کے سر توپ دیے، حتیٰ کہ انہیں خرافات اور انسانوں کا عنوان بنا دیا گیا، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کسی دانشمند کے لیے اس تاریخی واقعہ کی تحقیق اور مطالعہ بہت مشکل ہو گیا۔ لیکن جو کچھ زیادہ صحیح نظر آتا ہے اور عقلی و تاریخی لحاظ سے صحیح ہے، نیز مصادر حدیث کے مطابق ہے، ہم نے یہاں پیش کیا ہے۔ سرزمین بابل پر سحر اور جادوگری اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی اور لوگوں کی پریشانی اور تکلیف کا باعث بن چکی تھی۔ خدا نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں، تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ تفسیر جلالین میں علامہ جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت یہ دونوں فرشتے تھے جو شہر بابل میں بصورت انسان رہتے تھے۔ وہ علم سحر سے واقف تھے۔ جو کوئی سحر سیکھنے کا طالب ان کے پاس جاتا، اول تو وہ اس کو منع کرتے کہ اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے، اس پر بھی اگر وہ باز نہ آتا تو اس کو سکھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے بندوں کی آزمائش منظور تھی، جیسا کہ خوبصورت انسانی شکل میں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو آزمایا تھا۔ لیکن یہ تعلیمات بہرحال غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں، کیونکہ فرشتے مجبور تھے کہ جادوگروں کا جادو باطل کرنے کے لیے پہلے جادو کے طریقے کی تشریح کریں، تاکہ لوگ اس طرح اس کی پیشبندی کر سکیں۔ اس وجہ سے ایک گروہ جادو کا طریقہ سیکھنے کے بعد خود جادوگروں کی صف میں شامل ہو گیا اور لوگوں کے لیے نئی زحمت کا سبب بنا، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، اور یہاں تک کہا کہ اس سے غلط فائدہ اٹھانا ایک طرح کا کفر ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھے۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ حدیث اور اسلامی مصادر سے لیا گیا ہے اور عقل و منطق سے بھی اس کی ہم آہنگی اشکار ہے۔ من جملہ ان کی ایک حدیث وہ بھی ہے جو یون اخبار و رضا میں ہے۔ ایک طریق سے خود امام علی بن موسیٰ رضا اور دوسرے طریق سے امام حسن عسکری سے منقول ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض مورخین اور دائر المعارف انسائکلوپیڈیا لکھنے والے حضرات، یہاں تک کہ بعض مفسرین بھی اس ضمن میں جعلی مفسرینوں کے زیر اثر آ گئے ہیں۔ بعض لوگوں میں خدا کے ان دو معصوم فرشتوں کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے انہوں نے بھی ذکر کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دو فرشتے تھے، خدا نے انہیں زمین پر اس لیے بھیجا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اگر وہ انسانوں کی جگہ ہوتے تو وہ بھی گناہ سے بچ نہ پاتے اور خدا کی نافرمانی کرتے، لہٰذا وہ دونوں بھی زمین پر اترنے کے بعد بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ستارہ زہرا کے بارے میں بھی افسانہ تراشا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں خرافات اور بے بنیاد ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس افسانے کی کوئی بنیاد نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنی رائے کے بارے میں کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔